السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم قدر کے حقیقی معنی پر گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو برائے مہربانی سبسکرائب کر کے اور اسے صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے ہماری مدد کریں۔ اکثر ہم یہ جملہ سنتے ہیں، یہ لکھا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو بظاہر بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اور یہی وہ بنیادی غلط فہمی ہے جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ کیا واقعی سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے اور ہماری کوشش کی کوئی اہمیت نہیں؟ تو آئیے سب سے پہلے اس عام غلط فہمی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو تقدیر کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قدر کا مطلب ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جانا اور سب کچھ قسمت پر چھوڑ دینا، لیکن یہ سوچ اسلامی تعلیمات کی روح کے بالکل خلاف ہے، جو ہمیں مسلسل اور بامعنی کوشش کا درس دیتی ہیں۔ یہاں ہم اس فرق کو بہت واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ غلط نظریہ ہے کہ اپنی ناکامیوں کا الزام نصیب پر ڈال دو اور کوشش کرنا ہی چھوڑ دو، لیکن دوسری طرف حقیقی اسلامی اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کرو، لیکن اپنی ذمہ داری نبھانے سے کبھی پیچھے نہ ہٹ۔ اچھا، تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قدر کا اصل مفہوم کیا ہے؟ یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ تقدیر الہی نتائج کی وضاحت ضرور کرتی ہے، لیکن یہ کبھی بھی کوشش نہ کرنے کا بہانہ نہیں بن سکتی۔ تو قدر کی تعریف یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ازلی اور کامل علم ہے، لیکن یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہماری ذمہ داری کو ختم نہیں کرتا۔ انسان کا دائرہ اختیار اس کی نیت اور اس کی مخلصانہ کوشش ہے، جبکہ نتیجہ کیا ہوگا یہ مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے تابع ہے، اور یہی تو توکل کی اصل روح ہے، یعنی اپنی طرف سے بہترین کوشش کرو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے نا، تو زندگی میں ایک حیرت انگیز توازن پیدا ہوتا ہے۔ روحانی سکون اس بات سے ملتا ہے کہ جو بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے اس پر دل سے راضی رہا جائے، اور دنیاوی ترقی اس بات سے جڑی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو پوری محنت سے نبھایا جائے۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ چلیں اس تصور کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک بہت سادہ سی مثال دیکھتے ہیں۔ اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ایک ہی تقدیر کا واقعہ جب پیش آتا ہے تو دو مختلف لوگ اس پر کتنا مختلف رد عمل دے سکتے ہیں۔ تصور کریں، ایک مسافر اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے اور اچانک اسے پتہ چلتا ہے کہ آگے کا راستہ تو بند ہے۔ اب راستے کا بند ہو جانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ تقدیر ہے۔ اب یہاں دو ممکنہ رد عمل ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص وہیں بیٹھ جاتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ دیکھو میری قسمت نے مجھے روک دیا، لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو کہتا ہے نہیں، قسمت نے مجھے آزمایا ہے، اور وہ فوراً کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، تقدیر تو دونوں کے لیے ایک ہی تھی، یعنی راستے کا بند ہونا۔ تو پھر فرق کس چیز نے ڈالا؟ فرق ان کے رد عمل نے، ان کی سوچ نے اور ان کی کوشش نے ڈالا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قدر انسان کی کوشش کا فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ یہ فیصلہ انسان خود کرتا ہے۔ جب ہم تقدیر اور کوشش کے اس خوبصورت توازن کو سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو اس کے ہماری شخصیت پر بہت گہرے اور مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صحیح عقیدے سے ہمیں کیا عملی اور روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہماری کردار کو مضبوط بناتا ہے۔ ناکامی کے بعد یہ ہمیں ہمت نہیں ہارنے دیتا، بلکہ استقامت عطا کرتا ہے۔ کامیابی ملے تو تکبر سے بچا کر عاجزی سکھاتا ہے، اور زندگی کے اتار چڑھاؤ میں یہ ہمیں جذباتی طور پر مستحکم رکھتا ہے۔ جب نتائج ہماری مرضی کے مطابق نہ ہوں تو ایک مومن مایوس ہونے کے بجائے صبر کے ساتھ نئے راستے تلاش کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ سب سمجھ تو آ گیا، لیکن اصل بات اس علم کو اپنی زندگی میں لانے کی ہے۔ تو آئیے اب اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو بے عملی سے ہٹا کر ایک فعال اور ذمہ دار مومن کی سوچ میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ذہنیت میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ جب کوئی دروازہ بند ہو تو یہ سوچنے کے بجائے کہ شاید یہ میرے لیے لکھا ہی نہیں تھا، ایک مومن یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بند کر دیا، اب میری ذمہ داری کیا ہے، میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ اور آخر میں یہ ایک بہت گہری حقیقت ہے۔ روز قیامت جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو تقدیر اس کی ناکامیوں کا بہانہ نہیں بن سکے گی۔ اس سے اس کی نیت اور اس کی کوشش کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور وہی اس کے اعمال کا ثبوت ہوگی۔
تو اس پورے سبق کا خلاصہ اس ایک جملے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو دل سے قبول کریں، لیکن اپنے فرض اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے سے کبھی غافل نہ ہوں۔ یہی وہ توازن ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ نوران اسٹوڈیو کی پیشکش اور تخلیق